نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تم اکیلی آتی ہو جاتی ہو، تمہارے میاں کہاں؟ میں کہ میری میاں اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے میسیجز کرنے شروع کر دیے، مجھے فون کرنے شروع کر دیے، میں تم سے ریلیشن رکھنا چاہتا ہوں، دوستی۔ میں نے کہا میں نہیں کر سکتی اس طرح کے کام۔ بار بار فورس کرتا رہا، میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے یہی کہا کہ تمہاری بچوں کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو تم میری بات سنو۔ کاشف کا گھر تھا، وہاں پہ تھوڑا بہت میرا آنا جانا تھا۔ کاشف کون ہے؟ کاشف اس کا دوست ہے۔ اچھا۔ میں وہاں پہ گئی، وہاں پہ یہ 2-3 دوست اکٹھے کر کے بیٹھا تھا، کہتا میں نے نکاح کے لیے بلایا ہے تمہیں، تو میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہا نہ مجھے تم نے بتایا تھا اور نہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی پھر کروں گی۔ یہ کہنے لگا کہ نہیں میں نے تم سے ابھی نکاح کرنا ہے۔ میں کہا میں نے نہیں کرنا۔ وہ اچھا۔ آگے سے دھمکیاں دینی شروع کر دی، تمہاری بیٹی کی نزیبہ ویڈیو میرے پاس ہے، وائرل کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ رجسٹر نہیں تھا، نہ کوئی مولوی تھا، کوئی نکاح نہیں پڑھایا گیا، کوئی کلمے نہیں پڑھائے گئے، کوئی دعا نہیں کروائی گئی، صرف سمپل ایک پیپروں پہ مجھے سائن کروا لیے۔ اس نے کہا تم میری بیوی ہو۔ اور آپ نے وہ تسلیم کر لیا؟ گھر آ کے سر ایک کی اس کے پاس ہوتی تھی چابی گھر کی، ایک میرے پاس تھی۔ اس کو بتائے بغیر ہی میں آئی ہوں، تب یہ ایک ٹیچر کو میرے گھر میں لے کے بیٹھا تھا۔ میں اس رات اسکول میں پڑھانے والی ٹیچر کو؟ جی بالکل، وہاں پہ لے کے بیٹھا تھا، جس پہ میرے ان کے ساتھ بہت لڑائی ہوئی ہے۔ یہاں تک لڑائی پہنچی، لڑائی ہوتے ہوئے گلی محلے تک پہنچ گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہاں پہ کھینچ کے لے کے آیا، مجھے سارے لوگوں کے سامنے مارا پیٹا۔ اس نے کہا میری تم بیوی نہیں ہو۔ میں نے اسے کہا مجھے طلاق دے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں حارث بھٹی۔ بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ سوشل میڈیا پر اس واقعات پر جو وہاں پر ویڈیو سامنے آئیں، ایک شخص پکڑا گیا، خوب ڈسکشن ہوئی اور ایک ایسے انکشافات ہوئے کہ جس نے والدین کو بھی پریشانی میں ڈال دیا، جن کے بچے بچیاں یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں ان کو بھی سکتے میں ڈال دیا کہ ہماری گھر سے نکلنے والی بچی محفوظ ہے بھی یا نہیں۔ میرے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہے جن کا نام ہے مافیا۔ یہ بھی ایسی ہی درندگی کا نشانہ بنی ہے۔ یہ کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، ان کی اپنی بیٹی جس اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، اس اسکول میں پڑھانے والا جو اسکول کا جو مالک یعنی کہ جو پرنسپل ہے، اس کی درندگی کا نشانہ بنی مسلسل 18 ماہ۔ ان کی بیٹی وہاں پہ پڑھتی تھی، خود یہ ڈیورس ہیں، اور بیٹی وہاں پڑھتی تھی، بیٹی کو لینے جانا آنا جانا۔ اس شخص نے پسند کا اظہار کیا، ان کو کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بڑی پسند ہے، اور اس کے بعد کس طرح 18 ماہ اس شخص کے چنگل میں رہی اور اب کیسے آزاد ہوئی۔ اور جب آزاد ہو ہی گئی چنگل سے، ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ میں اس شخص کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی ہوں، لیکن جب یہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، عدالت جاتی ہیں، تو ان کو وہاں پہ مارا جاتا ہے، ان کو پیٹا جاتا ہے۔ وہ شخص گنڈوں کے ساتھ آتا ہے بقول ان کے، اور ابھی حال ہی میں جیسی وہاں پر گئی ہیں ان کو مارا گیا پیٹا گیا، لیکن پولیس کھڑی تماشا دیکھتی رہی، کسی نے آگے قدم نہیں بڑھایا۔ آپ کو میں انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، یہ خاتون خود بھی پنجاب ہائی وے پولیس میں کام کر رہی ہیں، ایک سرکاری امپلائی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ انصاف کے منتظر ہیں، انصاف ان کو نہیں مل پا رہا۔ بقول ان کے جس شخص نے مجھے درندگی کا نشانہ بنایا، اس کا باپ لاہور ہائی کورٹ کا ایک نامور وکیل ہے، جس کو اس کی سپورٹ حاصل ہے، جس وجہ سے شاید مجھے انصاف ملنے میں مسلسل دیر ہو رہی ہے، اور اگر انصاف لینے جاتی ہوں تو الٹا مجھے ہی مارا پیٹا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مافیا، اس شخص سے پالا کیسے پڑا؟ اسکول بچی جاتی تھی یا اس سے پہلے بھی کہیں یہ آپ کے ساتھ رابطے میں تھا؟ نہیں، میری اسکول میں نے بچی اس کے اسکول میں داخل کروائی تھی، الفروق اسکول سسٹم ہے، ڈوگر چونک میں واقع آئی ہے اسکول۔ وہاں پہ اپنی بچی کا ایڈمیشن کروایا تھا میں نے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ بچی کو چھوڑنے جاتی تھی، لے کے آتی تھی۔ اس دوران اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تم اکیلی آتی ہو جاتی ہو، تمہارے میاں کہاں ہیں؟ میں کہ میری میاں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اچھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے میسیجز کرنے شروع کر دیے، مجھے فون کرنے شروع کر دیے، میں نے کوئی رپلائی نہیں کیا۔ یہ فیس ٹو فیس کہنا اس نے شروع کر دیا، میں تم سے ریلیشن رکھنا چاہتا ہوں، دوستی۔ میں نے کہا میں نہیں کر سکتی اس طرح کے کام۔ بار بار فورس کرتا رہا، میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے یہی کہا کہ تمہاری بچوں کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو تم میری بات سنو۔ کاشف کا گھر تھا، وہاں پہ تھوڑا بہت میرا آنا جانا تھا۔ کاشف کون ہے؟ کاشف اس کا دوست ہے۔ اچھا۔ میں وہاں پہ گئی، وہاں پہ یہ 2-3 دوست اکٹھے کر کے بیٹھا تھا، کہتا میں نے نکاح کے لیے بلایا ہے تمہیں، تو میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہا نہ مجھے تم نے بتایا تھا اور نہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی پھر کروں گی۔ یہ کہنے لگا کہ نہیں میں نے تم سے ابھی نکاح کرنا ہے۔ میں کہا میں نے نہیں کرنا۔ وہ آگے سے دھمکیاں دینی شروع کر دی، تمہاری بیٹی کی نزیبہ ویڈیو میرے پاس ہے، وائرل کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے بھی تھی یا صرف آپ کو ڈراتا تھا؟ مجھے یہ نہیں پتا اس کے پاس ہے یا نہیں، لیکن اس کے بعد میں نے اس کے پیپر اس کے پاس پڑھے، رجسٹر نہیں تھا، نہ کوئی مولوی تھا، کوئی نکاح نہیں پڑھایا گیا، کوئی کلمے نہیں پڑھائے گئے، کوئی دعا نہیں کروائی گئی، صرف سمپل ایک پیپروں پہ مجھے سائن کروا لیے۔ اس نے کہا تم میری بیوی ہو۔ اور آپ نے وہ تسلیم کر لیا؟
جی میں نے وہ تسلیم یہ کر آپ لی. سمجھتی ہیں کہ درست فیصلہ تھا جب آپ نے کوئی نہ مولوی دیکھا, نہ آپ نے کچھ آیات پڑھی, نہ آپ نے کوئی وہاں پہ کوئی سلام دو, کوئی دعا ہوئی یا کچھ بھی, لیکن آپ تسلیم کر یہ کس طرح مان لیا کہ نکاح ہو گیا؟ سر اس نے کہا تھا کہ میں کورٹ میرج ایسے ہی ہوتا ہے, کورٹ اچھا میرج میں ایسے کلمے نہیں پڑھائے جاتے. اچھا ٹھیک ہے, میں نے اس لیے ماننا پڑا کیونکہ اس کا باپ خود وکیل ہے ہائی کورٹ میں, ٹھیک کہ ہے. یہ پروسیس کا ان کو پتہ ہوگا ایسے ہی ہوتا ہوگا, کیونکہ اللہ معاف کرے نہ میں نے اس طرح کے کوئی کام کیے. مجھے پتا تھا کہ جس طرح نکاح پڑھایا جاتا ہے وہ مولوی پڑھاتا ہے. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ نہیں جی کورٹ میرج اس طرح نہیں, اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں گھر چلی گئی. اس کے بعد اس نے آنا جانا شروع کر دیا, آنا جانا شروع کر دیا. پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے اسکول کی بیک سائڈ پہ مجھے گھر لے کے دیا رینٹ پہ, اوکے. وہاں پہ آنا جانا شروع کر دیا, آنا جانا شروع کر دیا. اگر میں بچوں کے ساتھ فیصلہ آباد گئی ہوتی تھی, یہ پیچھے سے لڑکیاں لے کے آتا تھا گھر میں, جس پہ میری اس کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی. اس کی وجہ سے میں نے اپنے بچوں کو بھی اس کے اسکول سے چھڑوا لیا. بچوں کو نکاح کے مطلب کہ ایک مصنوعی نکاح جو اس آپ کی نظر میں جو اس نے کر لیا, اس کے بعد روزانہ گھر میں آنا جانا اس کا تھا یا باہر ہی رہتا تھا؟ بالکل تھا. اس خود میرڈ ہے یہ آلریڈی پہلے؟ یہ خود میرڈ ہے, پہلی بیوی کو ڈیورس دے چکا ہے یہ. اچھا. اب گھر کی اسکول کی بیک سائڈ پہ گھر لے دیا, آپ فیصلہ آباد کیا لینے گئی تھی؟ اور دوسرا جیسی آپ کی ان کے ساتھ جو اس کی نظر میں نکاح اس نے کر لیا, اسٹارٹ سے ہی لڑکیاں گھر میں آنا جانا شروع ہو گئی تھیں یا کچھ وقت بعد آپ کو پتہ چلا کہ یہ معاملات بھی چل رہے ہیں؟ یہ کچھ وقت کے بعد پتہ چلا ہے مجھے. اچھا. آپ فیصلہ آباد کس کام کے لیے, کوئی رشتہ دار عزیز کے پاس گئی تھیں آپ؟ جی میں فیصلہ آباد سے بلانگ کرتی ہوں. میں اپنی امی ابو کے سے ملنے کے لیے. والدین اپنی فیملی کو پتہ تھا کہ آپ کا نکاح ہو چکا ہوا ہے؟ میری فیملی کو میں نے ان کو یہ کہا تھا, میری فیملی نے بھی اس سے یہی کہا کہ اگر نکاح کیا ہے تو نکاح نامہ دو. اس اچھا. نے کہا, اس نے کوئی کاپی نہیں دی. اس نے یہ کہا کہ میرا جو مسئلہ چل رہا ہے, طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے, یہ مسئلہ بن جائے گا, اس کو پھر طلاق دینی پڑے گی, میرے ساتھ آپ تعاون کرے, کچھ دنوں کے بعد میں کاپی کروا دوں گا, لا دوں گا. میں نے دی ہوئی ہے رجسٹر کروانے کے لیے جو بھی. اس طرح یہ بات ٹول مٹول کرتا رہا. اس نے نہیں نکاح نامہ دیا, نہ دکھایا, نہ اس نے کوئی کاپی دی مجھے. اچھا. آپ آ گئیں فیصلہ آباد سے واپس, گھر آ کر کیا صورتحال دیکھی آپ نے؟ گھر آ کے سر ایک کی اس کے پاس ہوتی تھی چابی گھر کی, ایک میرے پاس تھی. اس کو بتائے بغیر ہی میں آئی ہوں, تب یہ ایک ٹیچر کو اپنے میرے گھر میں لے کے بیٹھا تھا. میں اسی رات, اسکول میں پڑھانے والی ٹیچر کو؟ جی بالکل, وہاں پہ لے کے بیٹھا تھا, جس پہ میرے ان کے ساتھ بہت لڑائی ہوئی ہے. لڑائی ہونے کے بعد میں نے اس کو گھر سے اس کو کہا میرے گھر سے چلے جاؤ, تم نہیں باز آ سکتے. جس کے بعد یہ صبح پھر آیا ہے, معافی تلافی کرنی شروع کر دی. میری اس کے ساتھ پھر بہت لڑائی ہوئی, یہاں تک لڑائی پہنچی, لڑائی ہوتے ہوئے گلی محلے تک پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ کھینچ کے لے کے آیا, مجھے سارے لوگوں کے سامنے مارا پیٹا. اس نے کہا میری تم بیوی نہیں ہو. میں نے اسے کہا مجھے طلاق دے دو. اس نے کہا میری تم بیوی نہیں ہو, نہ میں تم میرے نکاح میں ہو, نہ میں نے تم سے کوئی نکاح کیا ہے. میں نے اچھا. صرف تمہیں استعمال کرنے کے لیے رکھا تھا, وہ میں نے کر لیا. اس کے بعد میں نے پھر گھر چھوڑنے کے لیے کہا, اس نے مجھے گھر بھی چھوڑنے نہیں دیا, پھر مار پٹائی شروع کر دی. پھر اس کے بعد میں نے بڑی مشکل سے اگر گھر چینج کیا, میرے دفتر تک آ کے پیچھے مارتا تھا, دفتر تک پیچھے مارتا تھا. 15 پہ میں نے کال بھی کی تھی, 15 والے آئے بھی تھے. ٹھیک ہے, تب بھی اس نے انکار کر دیا میری کوئی بیوی نہیں ہے. ہر چیز مانا ہے کہ میرا ہر تعلق ریلیشن تھا, لیکن پولیس والے نے پھر بھی رپورٹ درج نہیں کی اس کی. اب پھر ہائی کورٹ میں کس مقصد کے لیے جا رہی ہیں؟ اس کو سزا دلوانے کے لیے یا کچھ آپ کے کوئی بچہ اس کے پاس, یا کیا ایسی چیز ہے جو آپ کیس آپ نے دائر کیا ہوا ہے؟ سر اس کو سزا دلوانے کے لیے. 376 کا کیس ہے. ٹھیک ہے, اس کی عبوری ضمانت تھی کل ہائی کورٹ میں, جو خارج ہو گئی ہے. اچھا, لیکن وہ ابھی پولیس کی گرفت میں ہے؟ وہ نہیں, کوئی بھی نہیں ہے. جب سے FIR درج ہوئی, 6 مہینے کی درج ہوئی ہے, ابھی تک اس کا کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. ابھی تک وہ کھلے عام گھوم رہا ہے. ابھی تک پولیس نے گرفتار نہیں کیا, کیونکہ پولیس خود ملی ہوئی ان کے ساتھ. یہ کون سا تھانہ لگتا ہے اور ان کی رہائش کہاں پر ہے؟ یہ ملزم لوگوں کی رہائش ڈوگر چوک ہے, ملتان روڈ, امین پارک کے پاس ہے. اچھا. اور تھانہ سبزہ زار لگتا ہے ان کو. تھانہ سبزہ زار لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مافیا صاحبہ ہیں جی, جو انصاف کے منتظر ہیں, اور پاکستان میں تعلیمی اداروں میں جس طرح کے واقعات آئے روز سامنے آ رہے ہیں, یہ ان تمام والدین کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہیں, جن کی بچیاں, جوان بچیاں اسکولوں میں پڑھائی حاصل کرنے جاتی ہیں. اور بقول ان کے کہ جب میں نے اس کو پکڑا تو اس وقت بھی اس اسکول میں پڑھانے والی ٹیچر ہی تھی. اب وہ ٹیچرز وہ جو 10-15 ہزار تنخواہ میں آتی ہیں, لیکن مجبوری کے باعث جب اسکول پرنسپلز ان سے یہ حرکات کروانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنا گھر چلانے کے لیے وہ رضامندی بھی ظاہر کر دیتی ہیں. اگر وہ رضامندی ظاہر نہیں کریں گی, 10-15 ہزار مہینہ چلا جائے گا, 10-15 ہزار مہینہ جائے گا تو گھر میں فاقے آ جائیں گے. لیکن جو اسکول پرنسپل ہوتے ہیں وہ ایک قسم کے ان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی, اپنی ہوس کو بھی پورا کر لیتے ہیں,
اور ہمارے معاشرے میں رہنے والی ہماری بچیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنوں کو درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد خود آزاد گھوم رہے ہوتے ہیں، بقول ان کے کہ وہ شخص ابھی تک پولیس نے گرفتار نہیں کیا، ایون کہ اس کی ضمانت بھی خارج ہو چکی ہے، لیکن مجال ہے کہ پولیس اس کو ایک منٹ کے لیے بھی جیل میں ڈال سکے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔